بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں MGH اسٹوڈیو۔ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے حوالے سے۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات پہ نظر رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے اس نیوز بلٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عربین لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ سے۔ گول چکر یا دوار پر ٹریفک خلاف ورزی پر بھاری جرمانہ۔ ٹریفک چالان کے بارے میں محکمہ ٹریفک پولیس کی جانب سے اس بات کا اعادہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ چوراہے یعنی دوار میں پہلے داخل ہونے والی گاڑی کو راستہ نہ دینا خلاف ورزی شمار ہوگی۔ محکمہ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ قوانین لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اور سلامتی کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ عربی ویب نیوز مزمز نیوز کے حوالے سے کیے جانے والے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ٹریفک پولیس کے ذمہ دار نے کہا کہ شاہراہوں پر قائم چوراہوں کو عبور کرنے کے قوانین واضح ہیں۔ وہ گاڑیاں جو گول چکر میں پہلے داخل ہوتی ہیں ان کا حق ہے کہ وہ پہلے راستے کو عبور کریں۔ ایسے راستے جہاں پر قائم چوراہوں میں مختلف سمتوں سے گاڑیاں داخل ہوتی ہیں وہاں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے حوالے سے ٹریفک پولیس کے ذرائع کا کہنا تھا کہ چوراہے کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیوروں پر 300 سے لے کر 500 ریال تک کا چلان کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے، ٹریفک قوانین میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ حادثات سے بچنے کے لیے چوراہوں کے دائرے میں جو گاڑی پہلے داخل ہوگی اسے کراس نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے کرنے والے ڈرائیوروں پر قانون شکنی کی شک نافذ کی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں قانون کے مطابق ٹریفک پولیس اہلکار کو یہ اختیار ہے کہ وہ چوراہے کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیور کا اسی وقت روک کر چلان کرے یا کمپیوٹرائز طریقے سے ID نمبر جو کہ گاڑی کی نمبر پلیٹ سے منسلک ہوتا ہے چلان بھیج دے۔ ٹریفک کے بڑھتے ہوئے حادثات کی روک تھام کے لیے سعودی عرب میں جرمانوں کی رقم میں غیر معمولی اضافہ کر دیا گیا۔ ریڈ سگنل توڑنے پر جرمانہ 3000 ریال ہوتا ہے، جبکہ رفتار کی حد تجاوز کرنے پر 150 ریال سے چلان شروع کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے متعدد شہروں میں خودکار چلان سسٹم کافی عرصے سے نافذ کیا گیا ہے، جسے ساحر کہا جاتا ہے۔ اس سسٹم کے کیمرے شہروں کی عام شاہراہوں پر نصب کیے گئے ہیں۔ خودکار کیمروں سے کیے جانے والے چلان میں تمام تفصیلات درج ہوتی ہیں۔ وہ ڈرائیور جنہیں خودکار چلان پر اعتراض ہوتا ہے وہ اس کے خلاف محکمہ ٹریفک پولیس میں اعتراض داخل کر سکتے ہیں، جہاں موجود اہلکار کمپیوٹر میں محفوظ تصاویر یا ویڈیوز انہیں دکھانے کے پابند ہیں۔ 14,000 سعودی خواتین کو پاسپورٹ جاری۔ سعودی حکومت کی جانب سے پاسپورٹ نکلوانے اور بیرون ملک سفر پر سرپرست کی منظوری کی شرط ختم کرنے کے بعد سے اب تک ریاض شہر میں 14,000 سعودی خواتین کو پاسپورٹ جاری ہوئے۔ ریاض میں محکمہ پاسپورٹ کے صدر دفتر نے کہا کہ محکمہ سے رجوع کرنے والی خواتین کو تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ خیال رہے، سعودی حکومت نے خواتین کے لیے پاسپورٹ بنوانے اور بیرون ملک سفر پر سرپرست کی منظوری کی شرط ختم کر دی۔ اس سے پہلے سعودی خواتین کو پاسپورٹ بنوانے یا بیرون ملک سفر کرنے کے لیے سربراہ کی تحریری اجازت درکار تھی، جسے اب ختم کر دیا گیا۔ محکمہ پاسپورٹ کے سربراہ جنرل سلمان الیحییٰ نے کہا کہ سرپرست کی اجازت کی شرط ختم ہونے کے بعد سے لے کر اب تک 9,000 خواتین نے آن لائن سسٹم ابشر کے ذریعے پاسپورٹ بنوایا، جبکہ 5,000 خواتین نے محکمے کے دفاتر جا کر پاسپورٹ کے حصول کی کارروائی مکمل کی۔ ریاض میں محکمہ پاسپورٹ کے صدر دفتر میں قائم خواتین کے شعبے کی سربراہ نورا الاسمری نے کہا کہ محکمہ پاسپورٹ میں خواتین کا شعبہ نئے پاسپورٹ جاری کرنے اور تجدید کرنے کی خدمات فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین اپنی سہولت اور آسانی کو دیکھتے ہوئے پیشگی وقت مقرر کرنے کے لیے ٹوکن لے سکتی ہیں تاکہ رش سے بچا جا سکے۔ خواتین آن لائن سسٹم ابشر کے ذریعے اپنی سہولت کے حساب مناسب دن اور وقت بک کر سکتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ محکمہ میں قواعد جمع کروانے کے بعد پوسٹ کے ذریعے پاسپورٹ بھیجا جاتا ہے۔ مالیاتی اداروں میں سعودی کارکنوں کی تعداد میں اضافہ۔ محکمہ شماریات کے سروے میں کہا گیا کہ سعودی عرب کے مالیاتی اداروں اور بیمہ کمپنیوں کے ملازمین کی تعداد 70,000 سے تجاوز کر گئی۔ ملازمین میں سعودی کارکنوں کا تناسب 83%، جبکہ باقی مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ جاری اعداد و شمار کے مطابق رواں سال 2019 کی پہلی سہ ماہی کے دوران سعودی کارکنوں کی تعداد میں 4% اضافہ ہوا۔
ماضی میں ان اداروں میں زیادہ تعداد غیر ملکی کارکنوں کی ہوا کرتی تھی، جبکہ سعودی ملازمین کا تناسب انتہائی کم تھا۔ عربی روزنامے الاقتصادیہ نے محکمہ شماریات کے حوالے سے لکھا کہ رواں برس سعودی عرب کے مالیاتی اداروں اور بیمہ کمپنیوں میں سعودی کارکنوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ مذکورہ اداروں میں 63,000 سے زائد سعودی کارکن ہیں، جبکہ غیر ملکیوں کی تعداد 13,000 ہے۔ مالیاتی اداروں اور انشورنس کمپنیوں میں تناسب کے اعتبار سے اس وقت غیر ملکی کارکن 16% ہیں۔ ان اداروں میں کام کرنے والی سعودی خواتین کا تناسب 6% ہے، جن کی تعداد 11,000 کے قریب ہے، جبکہ غیر ملکی خواتین کی تعداد 371 کے قریب ہے۔ سروے رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ مالیاتی اداروں میں مرد سعودی کارکنوں کا تناسب خواتین سے کافی زیادہ ہے، جن میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اسی اثنا میں وزارت محنت و سماجی بہبود آبادی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب کے مختلف پرائیویٹ شعبوں میں سعودیزیشن کے قانون پر ہر صورت عمل کرایا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں مقامی افراد کو روزگار مہیا کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں پرائیویٹ شعبوں میں تیزی سے سعودیزیشن کا عمل جاری ہے۔ قانون کے مطابق گزشتہ سال سیاحتی شعبے کے اہم ذمہ داریاں صرف اور صرف سعودیوں کے لیے مخصوص کر دی گئی ہیں۔ ان پر غیر ملکیوں کے کام کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ شعبہ سیاحت میں گزشتہ برس مرحلہ وار سعودیزیشن نافذ کرنے کے قانون پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا تھا، جس کا نفاذ 5 اسٹار ہوٹلوں سے کیا گیا تھا۔ گزشتہ ہفتے سے مذکورہ شعبے میں 3 اسٹار ہوٹلوں میں بھی سعودیزیشن کے قانون کو نافذ کر دیا گیا، جس میں کہا گیا کہ مذکورہ زمرے میں آنے والے ہوٹلوں اور فرنشڈ اپارٹمنٹس میں کاؤنٹر کلرک، اکاؤنٹنٹ، بکنگ آفیسر سعودی ہونا چاہیے۔ 70 دن تک جاری رہنے والا ریاض سیزن کا آغاز جمعہ سے ہوگا۔ یہ 70 دن تک جاری رہے گا، جس میں دنیا بھر سے آنے والے ثقافتی طائفے اور تفریحی ٹیمیں شو کریں گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق 11 اکتوبر سے 15 دسمبر تک جاری رہنے والے ریاض سیزن کے پروگرام شہر کے 12 مختلف مقامات پر ہوں گے۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر ہوں گے، جس میں معاشرے کے مختلف طبقات کی دلچسپی کا اہتمام کیا گیا۔ ریاض سیزن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں روزانہ 100 سے زیادہ تفریحی سرگرمیاں منعقد ہوں گی۔ انتظامیہ نے کہا کہ مختلف قسم کی سرگرمیوں کے لیے ریاض بالی ووڈ، ریاض فرنٹ، ریاض کار شو، ریاض ونٹر ونڈرلینڈ، ریاض اسٹیڈیم، ڈپلومیٹک ایریا، المربع، الملز، وادی نمار، نبض الریاض، ریاض سفاری اور ریاض سہارا منتخب کیا گیا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں کا اس لیے انتخاب کیا گیا تاکہ تمام رہائشیوں کی دسترس میں ہو۔ ریاض سیزن میں 3D ڈانسنگ فاؤنٹین، افتتاحی مارچ، کھلے میدان میں لونا سینما شو، اپ سائڈ ڈاؤن گیلری، لیگ آف لیجنڈز اور 5 کلومیٹر مارچ میں رنگوں کی بارش جیسی سرگرمیاں شامل ہوں گی۔ ریاض سیزن میں قدیم ادنی ہوٹل میں کلاسیکل یمنی کھانے اور میوزک کے ساتھ لائیو شو پیش کیے جائیں گے۔ قدیم کلاسیکی گانوں کو جدید طرز پر پیش کرنے کا اہتمام کیا جائے گا۔ ریاض کامیڈی نائٹ میں سوشل میڈیا ہیرو پرفارمنس کریں گے۔ مزاحیہ تھیٹر شو میں سیزن کا حصہ ہیں۔ مقامی اور عرب فنکار بھی اپنے فن کا جادو جگائیں گے۔ بازوں کا بھی مقابلہ ہوگا۔ بچوں کے لیے تفریحی اور سائنسی سرگرمیاں بھی ہوں گی۔ سفاری ریاض میں صحرا کی سیر کروائی جائے گی۔ گاڑیوں کی ریس کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کلاسیکل گاڑیوں کا شو بھی ہوگا۔ فائر شو بھی روزانہ کی بنیاد پر ہوا کریں گے۔ ریاض سیزن میں عالمی فٹ بال ٹیمیں دوستانہ میچ کھیلیں گی۔ بچوں کے لیے تپتے صحرا میں آئس لینڈ کا اہتمام کیا گیا۔ عالمی سرکس بھی سیزن کا حصہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ریسلروں کے درمیان بھی مقابلے ہوں گے۔ مسجد الحرام سے بھکاری گرفتار، ہزاروں ریال برآمد۔ مسجد الحرام کی سیکیورٹی فورسز نے ایک بھکاری کو گرفتار کیا، جس کے قبضے سے 31,000 ریال برآمد ہوئے۔ یہ شخص مسجد الحرام میں بھیک مانگا کرتا تھا، جس نے بھیک سے 31,000 ریال جمع کیے۔ سیکیورٹی فورسز اس پر نظر رکھے ہوئے تھی اور اس کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس سے 31,000 ریال کی خطی رقم برآمد ہوئی۔ سیکیورٹی کے انچارج نے گرفتار کرنے والے انسپیکٹرز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کو تعریفی اسناد سے نوازا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی عرب میں بھیک مانگنا جرم ہے، اور خصوصاً مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف اور اس طرح کے مقامات مقدسہ پر گہری نظر رکھی جاتی ہے کہ لوگوں کو بھیک مانگنے سے روکا جائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے ہمارا تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو پسند ہے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ اگر آپ اسی طرح روزانہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے چینل MGH اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر میسج کیجئے یا پھر اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے تاکہ آپ کو اس کا تسلی بخش جواب دیا جا سکے۔